بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ہومیوپیتھک دوائی جس کا نام جلسیمیوم ہے، اس پر بات چیت کریں گے، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ دوائی بنتی کس چیز سے، اور پھر اس دوائی کو کون کون سی بیماریوں کے اندر کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے کہ ہم نے بڑے اچھے رزلٹ بھی دیکھے ہیں، جو میری اپنی پریکٹس میں بھی میرے تجربات ہیں اس دوائی کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو بکس کے اندر ہم نے اسے پڑھا، پھر آگے پریکٹیکلی دیکھا، ان ساری علامات پہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا، تاکہ میرے جو جونیئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں یا وہ لوگ جو ہومیوپیتھی کو شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہماری یہ ویڈیو سننے کے بعد اپنا علاج گھر بیٹھے کرنے میں جن کو آسانی ہوتی ہے، تو یہ سارا سلسلہ میں نے جو شروع کیا ہے سب کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شروع کیا ہے، تاکہ ہومیوپیتھی کی بھی ترویج ہو اور گھر بیٹھے لوگوں کو ہومیوپیتھی کا نالج بھی ملے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی دوائی ہماری ہے جلسیمیوم۔ جلسیمیوم میڈیسن جو ہے، یہ زرد چمیلی کا جو پودا ہے جس پہ زرد رنگ کے پھول آتے ہیں، اس پودے کی جو جڑیں ہیں، تازہ جڑیں، فریش روٹ، یعنی اس کی لے کے اس سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے، اور یہ دوائی انتہائی کارآمد دوائی ہے، روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ تر یا تو پٹھوں کی بیماریاں مریض لے کر آتے ہیں کلینک پہ کہ جی میرے پٹھے کمزور ہیں، پٹھے درد کرتے ہیں، یا پھر اعصابی کمزوری کے مریض جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جی میرا جو نروس سسٹم ہے وہ کمزور ہے، اعصاب کمزور ہے۔ تو انہی دو چیزیں جو ہیں، اعصاب اور جو مسلز ہیں، یعنی یہ گوشت کے جو ریشے ہوتے ہیں ان کو مسل کہا جاتا ہے، مسل سیلز ہوتے ہیں، ان کو ہی پنجابی میں پٹھے کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی مسل یا پٹھے، اور پھر اس طرح اعصاب، اور یا اسے انگریزی میں جو نرو کہا جاتا ہے، نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ زیادہ بیماریاں انہی دو سسٹم سے ریلیٹڈ دیکھنے میں آتی ہیں، زیادہ تر مریض ہوتے ہی انہی دو بیماریوں کے ہیں، کسی کے پٹھے کمزور ہیں یعنی مسل کمزور ہیں، اور کسی کے اعصاب کمزور ہیں۔ تو یہ زیادہ اس کا دائرہ اختیار جو ہے یہ دو سسٹم ہیں، یعنی نروس سسٹم اور مسکولر سسٹم جو ہے، اس میں یہ دوائی بڑی کامیابی سے استعمال ہوتی ہے۔ نیورو مسکولر جنکشن جو ہے، جہاں پہ نرو اور مسل جو ہیں ان کا جوڑ ہوتا ہے، جوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ، وہاں پہ جا کے یہ دوائی اثر کرتی ہے۔ خاص کر کے جو اس کا نروس سسٹم کا ایریا ہے وہ موٹر نرو، ہمارے جو نرو ہیں کام کے لحاظ سے انہیں دیکھیں تو دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے موٹر نرو جو کہ برین کا آرڈر لے کر باڈی کے ہر ایک آرگن، ہر ایک حصے تک جاتے ہیں، جیسا کہ جب آپ نے مٹھی بند کرنی ہوتی ہے تو کہیں سے آرڈر آپ کو ملتا ہے دماغ کی طرف سے کہ مٹھی بند کرو، پھر مٹھی کھولنے کا آرڈر بھی آپ کو دماغ سے ملتا ہے، اور وہ موٹر نرو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو موٹر نرو ہے اس میں یہ 12 جوڑے ہمارے کرینیل نرو کے جو ہوتے ہیں، اس میں جو تیسرا جوڑا اور جو چھٹا جوڑا ہے، خاص کر کے وہ آنکھوں کی طرف جو نرو جاتے ہیں جس سے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، اکیولو موٹر نرو، وہاں پہ اس دوائی کا اثر بڑا نمایاں دیکھنے میں آیا۔ بعض لوگ آنکھیں بند تو کر لیتے ہیں لیکن پھر آنکھیں کھولنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ یہی دوائی جو ہے یہ کامیاب ہوگی۔ اس بیماری کو کہتے ہیں ٹوسس، یعنی اوپر والا جو آئی لڈ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ نیچے لٹک جائے تو پھر اوپر خود بخود وہ نہیں اٹھتا، اسے پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھاتے ہیں، اسے آپ فالج بھی کہتے ہیں، پٹھوں کا فالج کہہ لیں، آئی لیڈس کا وہ فالج کہہ لیں۔ تو اس حوالے سے یہ دوائی فالج میں بڑی کامیاب دوائی ہے، جسم کے کسی بھی حصے کا فالج جو ہے وہاں پہ جلسیمیوم دوائی کا استعمال ہوتا ہے، جس ایریا میں بھی ہو اس کا استعمال بڑے اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ خاص کر کے زبان پہ فالج جو ہوتا ہے وہ اس دوائی سے بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، بڑا اچھا کنٹرول ہوتا ہے اس دوائی سے۔ تو ایک تو یہ فالج کے لیے یہ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے، دوسرا پٹھوں کی کمزوری یعنی مسلز کی کمزوری کے لیے بڑی کامیاب دوائی ہے۔ اب مسل کی کمزوری کا کیسے پتہ چلے گا کہ مسکولر ویکنس ہے
یا پھر اعصابی کمزوری کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ ویک ہے اور آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں؟ اس کا پتہ چلے گا تھکاوٹ سے. تو ایسے مریض جو ہیں جو بڑی جلدی تھک جاتے ہوں، اس کا مطلب ان کے مسل کمزور ہیں، تو اس میں ایک بڑی علامت ہے پراسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ. ایسے مریض جو بڑی جلدی تھک جاتے ہوں، تھوڑا سا کام کریں تو تھک جائیں، تو ان کو اس دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی تھکے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو ہر وقت تھکے ہی رہتے ہیں اور لیٹنا پسند کرتے ہیں، چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے، لیٹنا، آرام کرنا، کرسی پہ بیٹھنا، ایزی رہنا، یہ ان کی چوائس ہوتی ہے. کیونکہ وہ تھکے جو رہتے ہیں تو تھکے رہنے کی وجہ سے وہ لیٹنا ہی پسند کرتے ہیں. کام کاج کوئی کرنا یا کوئی محنت مشقت کرنا، کوئی ایکسرسائز کرنا، یہ ان کا دل نہیں کرتا. ایسے مریضوں کے لیے بڑی شاندار یہ دوائی ہے جلسیمیم. اور ایسے مریض جن کا اعصابی نظام کمزور رہتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، یا پھر وہ نروس رہتے ہیں، لوگوں میں جب جاتے ہیں تو نروس ہو جاتے ہیں. اگر 4 بندوں کے اندر انہیں کوئی گفتگو کرنا پڑے تو نروس ہو جاتے ہیں، جو کوئی یاد کیا وہ بھول جاتا ہے. ایسے بچے جن سے اگر ٹیچر انہیں کلاس میں کھڑا کر کے کوئی کل کے دن کا بتایا ہوا کوئی جو لیسن ہے وہ سنتی ہے تو ان کو آتا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ نروس ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ایسے بچے جو کہ اسٹیج پہ بلائیں تو تقریر انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں، وہ نروس ہو جاتے ہیں. یا ایسے جوان لوگ بھی جو کہ تقریر سے بڑا گھبراتے ہوں، جو کہ لوگوں میں جا کے گفتگو سے بڑا گھبراتے ہوں، نروس ہو جاتے ہوں، ایسے لوگوں کی بھی یہ ریمیڈی ہے. تو اعصاب کی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری، جو میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ یہ ریمیڈی جو ہے اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اعصاب اور مسل جو ہیں وہ ہیں. تو اس طرح سے یہ دوائی جو ہے جس میں نے اس کی بڑی علامت آپ کو ایک بتائی کہ پراسٹریشن، یہ والی علامات اگر کسی بھی بیماری میں ملیں، فرض کیا بخار چڑھا ہوا ہے کسی مریض کو اور وہ تھکا ہے، اعصابی طور پہ کمزور ہے، مسکولری وہ ویک ہو چکا ہے اور حرکت کرنے پہ اس کا دل نہیں کرتا، انتہائی وہ کمزور ہے، جب اسے اٹھایا جائے تو پھر وہ لیٹنا چاہتا ہے، تو یہ ساری سمٹم جو ہیں بخار میں بھی جلسیمیم دوائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو اس لیے یہ بخار جو ہیں جس سے کہ بندے کو ویکنس ہو جاتی ہے، تو تقریباً تمام بخاروں میں ویکنس ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ دوائی جلسیمیم جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بخار کی بھی یہ بڑی ایک فیمس دوائی ہے کہ کسی بھی قسم کا بخار ہو، چونکہ بخاروں میں ویکنس ہو جاتی ہے تو یہ ویکنس کو کور کرے گی اور بخار بہتر ہو جائے گا. ٹائیفائڈ بخار جو ہے اس میں مریض ویک ہو جاتا ہے، تو اس میں ٹائیفائڈ بخار کی بھی بڑی اچھی دوائی ہے. نزلہ زکام میں مریض ویک ہو جاتا ہے تو نزلہ زکام کی بھی بڑی اچھی دوائی ہے. اور خسرہ کی بھی یہ بڑی اچھی دوائی ہے، اس میں بھی بچے جن کو خسرہ ہوتا ہے ویکنس آ جاتی ہے، تو ویکنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نزلہ زکام میں بھی اس دوائی کا استعمال آپ کریں، بڑے اچھے رزلٹ آئیں گے. تو اس طرح کی یہ اعصابی اور پٹھوں کی کمزوری جہاں آپ کو نظر آئے گی، بیماری کوئی بھی ہو، وہاں پہ آپ اس دوائی کا استعمال کروائیں تو آپ کو بہت اچھے رزلٹ یہ دوائی دکھائے گی. تو مجھے امید ہے کہ میں نے کوشش کی ہے ذرا تیز بھی بولا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے علامات میں اس کی آپ کو بتا سکوں، اور میری کوشش تھی کہ میں نے جلسیمیم کی زیادہ سے زیادہ علامات آپ تک پہنچاؤں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئے گی اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نالج والی ویڈیو آپ کو ملنی چاہیے تو پھر اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو ملتی رہے. بہت شکریہ. اوکے.